نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک صدق اللہ مولا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک یا رسول اللہ لبیک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لبیک اللہم لبیک جل شانہ ازلت لائک اب تک۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل سادہ اتنا معزز سامعین آج دے درس تصوف دے اندر اللہ دے پیغام دا ذکر کریں گے۔ قرآن حکیم دی سورہ مائدہ دی آیت نمبر 67 دا شروع دا ساڑھا میں نے تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف ہے سنیا۔ میرے سونے رب نے صاحب پاک فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مخاطب کر کے کہ اے رسول جو کچھ تہاڈے ہوتے تہاڈے رب دی طرف اترے ہے نا انہوں پہنچا دیو۔ یعنی سونے رب نے دسیا اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیا جو میں قرآن آخری پیغام جڑا میں تہاڈے قلب اطہر تے اتاریا تے میرے اس پیغام نو میرے بندے تک پہنچا دیو۔ اس واسطے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما بلغوا انی ولو آیا۔ اللہ سونا دے آپ دی ڈیوٹی لاتی کہ پیغام میرے تک پہنچا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام امت دی ڈیوٹی لاتی تو میری طرف پہنچا دیو اگرچہ ایک کہتی ہوئے تاکہ دنیا دے ہر انسان تک اللہ دا پیغام پہنچ جائے اور کوئی شخص کل قیامت رو کہہ نہ سکے کہ اللہ سوڑا میرے تک تیرا پیغام نہیں پہنچیا۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سارا انتظام کرتا دنیا دے ہر انسان تک اپنا پیغام پہنچاتا۔ لا اکراہ فی الدین دین کوئی تکے شاہی کو مننے نہ مننے لیکن روزے لفظی انہاں روحاں نے جنہاں دل دی زبان دے نال دل دی گہرائیاں چو مننے آ سکا انہاں فوری من لینا تے جنہاں کنڈیاں ہوتے تو روزے لفظ بننے دنیا دا یہ نعمتاں پیچھے دوڑ گئے سکے انہاں نے وہ اپنے ہون یا پرائے ہون انہاں دنیا دے کتےاں نے کدے بھی نہیں مننا جنہاں مرضی نصیحتاں کر لو اگر من بھی لین گے ایمان لے بھی آن گے تو کنڈیاں ہوتے تے لے آن گے مطلب دیاں گلاں تے عمل کرن گے منافق بن جان گے۔ اس واسطے انہاں دی نشانیاں قرآن پاک سنے منافقون دے اندر لڑے دسیاں میں یار اور یہ اللہ دا آخری پیغام ہے جڑا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اتارے۔ آپ اللہ دے آخری نبی ہے ہن کوئی نبی نہیں ہونا لا نبی بعد ہی آپ نے فرمایا تھا۔ قلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قلم میں سوز نہیں روح میں احساس نہیں کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہ ہے۔ قرآن میں ہو ہوتا تھا نہ مرد مسلمان اللہ کا تجھ کو تھا جدت کردار اور زمانے میں معزز سے مسلمان ہو کر اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اقبال فرماندے ہے کہ تیرے سارے دکھاں دی زوالاں دی ذلتاں دی مصیبتاں دی دکھاں دی غماں دی جسمانی روحانی نفسیاتی بیماریاں دی بے چینیاں بے سکونیاں دی وجہ ہی صرف یہ ہے کہ تو قرآن نو چھڑ بیٹھا ہے۔ کامیابیاں چون تو قرآن و سنت سے روح دے مطابق عمل کر۔ اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ویسے فرمایا میں تہاڈے تو دو چیزاں چھڑ چلیا قرآن پاک تو جا اپنی سنت اگر تسی نے مضبوطی نہ پھڑی رکھو گے تو کدے گمراہ نہیں ہو گے۔ اس واسطے شیطانی قوتاں نے قرآن تو ہٹاؤن واسطے سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہٹاؤن واسطے کافراں نے منافقاں نے گمراہ 72 جہنمی فرقیاں ٹولیاں نے دو نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں نے نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانیہ سکانرہ نے اسلام و انسانی دشمن قوتاں نے اپنے اپنے دستور منشور نظام تبلیغی نصاب بنائے کہ تاکہ لوگ قرآن و سنت دی روح نہ سمجھ سکن۔ جی ساڈے اندر گمراہ فرقیاں نے اپنے اپنے تبلیغی نصاب بنائے اپنے مطلب دی آیتاں کڈ کے لیکن تسی انہاں دے تبلیغ گمراہ فرقے تبلیغی نصاب پڑھ کے دیکھ لو
کسی بھی دیدار الہی کا ذکر نہیں ہوتا، کوئی دیدار الہی کا چیپٹر نہیں ہوتا یہاں کوئی فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا چیپٹر نہیں ہوتا، کوئی احسان کا چیپٹر نہیں ہوتا، یعنی حضوری کا ذکر نہیں ہوتا، اور سب کچھ اللہ دی راج قربان کرنے کا ذکر نہیں ہوتا ہے، فنا فی توحید ہونے کا ذکر نہیں ہوتا، اور ملت امت مسلمہ زوال دا شکار ہی اسے واسطے ہوئی کہ انہوں نے قرآن و سنت دی روح چھڑتا، اہل درد نے سچے اللہ والے نے اس واسطے اسلامی تحریک تصوف کا آغاز کیا۔ اسلامی تحریک تصوف بھی خاموش تحریک ہے، نہ بازاری ہے، نہ درباری ہے، نہ کاروباری ہے، نہ اشتہاری ہے۔ اس واسطے نہ اللہ والے نے قبراں ہی آباد نہ گمراہ پھر کیا ملا ملوٹے جڑے اپنے آپ کو اولیاء اللہ سمجھے، جن بھی یہاں دے مولوی ہے، مفتی ہے، ملا ہے، نام نہاد محدث مفسر ان کی قبراں دے نشان بھی اللہ نے مٹاتے، لیکن جنہوں نے قرآن و سنت دی روح نو سمجھا، دی روح کے مطابق عمل کیا، اجماع اہل سنت دے نال رہے، وہ لوگ اج بھی ان کی قبراں آباد ہے، جا کے دیکھ لو۔ اگر کوئی چاہتا ہے اج کے دور بھی سیدھا رستہ انہیں چاہیے، سچا حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، سنی، بریلوی بن جائے تو کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال ہی راز سمجھ گیا سکا۔ اسے واسطے کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے تائیں آکھیا امت نو، علامہ اقبال کو عام آدمی دا نہیں، بہت بڑے فلسفر ہے کہ لوگوں تہاڈی کامیابی دا راز، دنیا آخر دی کامیابی دا راز وہی ہے جو اللہ رسول نے دسیا، یعنی قرآن و سنت۔ تائیں اقبال نے فرمایا سے لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر، آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا سلیقہ تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر۔ اقبال کہنا چھڈ سارے پروگراموں نو، قرآن و سنت نو مضبوطی نہ پڑھ، وہ پیغام جڑا اللہ نے آخری پیغام دتا، ہن کوئی پیغام نہیں ہونا، کوئی نبی نہیں ہونا، اس پیغام نو صحیح القدا زندہ دل علماء مشائخ دی ڈیوٹی ہے کہ اس پیغام کو دنیا دے ہر انسان تے پہنچاؤ دے، اس پیغام دے فروغ واسطے، قرآن و سنت دے فروغ واسطے سر تڑ دی بازی لا دے، اپنے تمام اوقات اور وسائل صرف کر دے اس راہ چ، دنیا تے پھر نہیں ہونا۔ اج موقع ہے، ورنہ کل قیامت دے شرمندے ہونا پینا۔ اس واسطے سونے رب نے فرمایا ہے حبیب سنیا میرا یہ پیغام جڑا میرے بندیاں تک پہنچا دیو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر امت کی ڈیوٹی لاتی کہ تسی اس پیغام نو دوسرے تک پہنچا دیو تاکہ تمام حجت ہو جائے، دنیا کا کوئی شخص کہہ نہ سکے کہ ساڑھے تک اللہ کا پیغام نہیں پہنچے۔ اس پیغام کے اندر سارا پروگرام دست اللہ رب العزت نے کہ انسانوں تو میں اس کام واسطے پیدا کیتا، اس قرآن دے نظام نو، نظام مصطفیٰ نو دنیا تے نافذ کر دے، قرآن و سنت دے ہر حکم دے عمل کرو، اور تہانوں میں اپنے دیدار واسطے پیدا کیتا۔ قرآن چ اللہ پاک نے سارا پروگرام دس سکتا، طریقہ بھی دس سکتا کہ کیویں تسی میری حضوری پہنچ گئے میرا دیدار حاصل کر سکتے، قرآن سے طریقہ دستا اللہ نے۔ وابتغوا الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون والذین آمنوا اشد حبا للہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وإلی ربک فارغب وتبتل الیہ تبتیلا۔ مختصر جہاں سارا پروگرام سنے رب نے قرآن دستا کہ تسی پھر پیشوا دے رہی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی معرفت، اللہ دے فضل و توفیق نال ہی اللہ دی حضوری پہنچ کے اللہ دے دیدار بے پردہ دل دے آئینے دل دیا کھڑا حاصل کر سکتے ہو۔ اس واسطے اگر کوئی شخص چاہتا دنیا، قبر اور آخرت دیا کامیابیاں اور دیدار الہی دی نعمت عظمیٰ دولت کبرا حاصل کرنا چاہتا تاکہ انسان نو ایمان حقیقی، عرفان حقیقی، فنا فی اللہ، بقا باللہ، حق الیقین، فنا فی الذکر، سلطان الذکر، فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال حاصل ہو جائے۔ اور یہی جو کمال ہے فقر محمدی جے دے بارے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا منو اپنے فقر سے فخر ہے۔ کلندر لاہور ڈاکٹر علامہ اقبال نے تاں ہی فرمایا سکا کہ مقام فقر کتنا بلند ہے شاہی سے، روش کسی کی گدایا نہ ہو تو کیا کہیے۔
اور کمال زندگی دیدار ذات ہستے کمال فرمانا زندگی کا کمال اللہ کا دیدار ہے اور سارا پروگرام قرآن چ اللہ دس تک اس واسطے ہر مسلمان نے چاہیے کہ اگر وہ چاند ہے دیدے مولا دی نعمت ہے اسے دنیا سے تو انہیں چاہیے سچے مرشد کو ذکر اور توحید دی کنیکشن حاصل کرے جڑا اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے واسطہ پیران سلسلہ انہوں نے دل تک پہنچے ہوا یہ توحیدی کنیکشن حاصل کرے گا مرشد کو انعکاسی فیض حاصل کرے گا انہوں نے زیر نگرانی مسئول ریاض تو مجاہدات مراقبات اسباغ قربانات کرے گا انسان کا تعلق شیطانی نیٹ ورک نہ ٹوٹ جائے گا رحمانی محمدی قرآنی توحیدی نوری نیٹ ورک نہ رابطہ ہو جائے گا انسان رحمہ اللہ مسافر ہو جائے گا خود تو لے کے خدا تک دا روحی سفر کرے گا حقیقت صلوات تک روح پہنچے گی پھر دید مولا دی نعمت فقر محمدی دا کمال حاصل ہوئے گا اور اللہ رب العزت نے قرآن جب دس سکتا کہ میں تمہیں پہلے ہی اپنے دیدار واسطے کیتا وہ طریقہ بھی دس سکتا ہوں بندے دی مرضی ہے منو نہ منو تو سچیاں مننا جنہیں روزے لس دلوں منیا تو دوجیاں نہیں مننا جنہیں کنیاں ہوتے روزے لس بلا کہہ سکا وہ اپنے ہونی اپر آئے ہون انہوں نے جنیاں مرضی تسیحتاں کری جاؤ انہوں نے گل میں قرآن بھی پا دو نہ پھر بھی نہیں مننا ہاں جی انہوں نے مدرسے بھی چھڈے اتنے بھج جانا انہوں نے مسیج بھی واڑ دے اتنے بھج جانا سچی خانقاہ واڑ دے اتنے بھج جانا ہاں جی کیونکہ یہ دل مر چکے نے انہوں لوگوں کے تو مرے مارے نہ دل آپ ہی آ دنیا دی محبت دی وجہ نفس مارن دی خواہشاں دے پیچھے لگنا بہت بڑا شیطان ہے بندے دے اندر حالانکہ اللہ پاک دا منع کیتا سی کہ دی گل تے کس تے عمل نہ کرو بلکہ انہوں مطمئنہ بناؤ تاکہ اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے بہر اللہ سونے دی بارگاہ تے کہ ہرائیاں دعا کہ اللہ سونے ہستا بڑے فقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین بے سہارا انسان سائے پھر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے مولا سونے ساڈا کوئی سہارا نہیں تیرے علاوہ سانو کسے سہارے دی لوڑ بھی کوئی نہیں تیرا سہارا ساڈے واسطے کافی ہے سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرما ساڈی خطا گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرمائے ہر میدان ساڈی مدد فرمائے بے پردہ اپنا دائمی دیدار عطا فرمائے اور عرض اسلام نو غلبہ عطا فرمائے کافراں منافقاں دجالیاں افلاطونیاں اسلام و انسانیت دشمن قوتاں گمراہ 72 جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں دو نمبر غیر شرع افلاطونی دجالی بابیاں نام نہاد بردہ دل اسلامی روحانیت سکار اللہ اسلام و انسانیت دشمن قوتاں دے فلیز منصوبے اللہ کام فرمائے اپنے سونے سچے پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤ